بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے طلاق کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے عدت کی گفتگو کی اور پھر وفات کی عدت کے بارے میں بیان کیا. اب یہاں پر آج ہمیں آپ کے سامنے وقف کے سلسلے میں بیان کرنا ہے. سب سے پہلے وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف جو ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو آج کل کے زمانے میں دامنگیر ہے اور تقریباً جو ہے وہ کم و بیش سبھی افراد اس سے واقف ہیں. وقف یعنی انسان اپنی کسی ملکیت کو، کسی جائیداد کو، کسی سمپتی کو اپنی ملکیت میں سے، اپنی سمپتی میں سے کسی چیز کو دوسرے کی ملکیت بنا دیتا ہے اللہ کی راہ میں، کار خیر میں، یعنی اس نیت سے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں اللہ کی راہ میں خرچ ہو، نیک کاموں میں خرچ ہو. وقف کی جو ہیں وہ دو قسمیں ہیں. ایک تو ہے وقف عام اور دوسرے وقف خاص. وقف عام وہ وقف ہے کہ انسان اپنی کسی چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کر عام لوگوں کے لیے وقف کر دیتا ہے، یعنی کوئی خاص انسان یا کوئی خاص گروپ جو ہے وہ معین نہیں ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے، بلکہ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے وقف کر دیتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے وہ زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے کہ اس زمین پر مسجد بنائی جائے. اب مسجد جو ہے وہ عام ہے، کوئی بھی آ کر وہاں نماز پڑھ سکتا ہے. دوسرا جو وقف خاص ہے، وقف خاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کسی ملکیت کو خاص افراد کے لیے وقف کرتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی چیز کو امام جماعت کے لیے یا کسی چیز کو جو ہے وہ مدرسے کے طلاب، اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیتا ہے. مثلاً کوئی انسان جو ہے وہ پانی کی ٹنکی جو ہے یا واٹر فلٹر مشین جو ہے وہ کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں لا کر رکھ دیتا ہے اور اس کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے وقف کر دیتا ہے کہ فقط جو اس کالج میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کوئی استعمال نہیں کر سکتا. یا مدرسے میں کوئی انسان وضو خانہ بنوا دیتا ہے اور وضو خانہ جو ہے وہ وقف کر دیتا ہے صرف مدرسے کے طلاب اور اساتذ کے لیے. ایسی صورت میں جو ہے وہ وقف خاص ہے اور ان لوگوں کے علاوہ کوئی اور اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ وقف کے شرائط ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن وقف کے شرائط میں جو ہے وہ مختلف طریقے کی شرطیں ہیں. کچھ شرائط جو ہیں وہ اس انسان سے متعلق ہیں جو کسی چیز کو وقف کرتا ہے، جسے واقف کہا جاتا ہے. دوسرے جو کچھ شرائط خود جو چیز وقف کی جا رہی ہے اس سے مربوط ہیں. اس کے بعد جو ہے کچھ شرائط ایسے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے وقف کیا جا رہا ہے ان سے مربوط ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور شرائط ہیں
جن کو ہم جو ہے ایک کے بعد دوسرے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے واقف، یعنی جو انسان کسی چیز کو وقف کر رہا ہے اس کے شرائط آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو انسان کسی چیز کو کسی کے لیے وقف کر رہا ہے وہ بالغ ہونا چاہیے اور عاقل ہونا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی نابالغ بچہ یا کوئی دیوانہ اور پاگل کسی چیز کو اپنی کسی ملکیت کو، کسی سمپتی کو کسی کے لیے وقف کر دیتا ہے تو یہ وقف صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ اسی کا مال رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو ملے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اختیار اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ وقف کرے، کسی کی زبردستی، کسی کے مجبور کرنے سے وقف نہ کرے۔ تیسری چیز جو ہے وہ جو انسان وقف کر رہا ہے اپنی کسی سمپتی کو کسی خاص فرد کے لیے یا عام مصلحت کے لیے، وہ انسان جو ہے شارع مقدس کی طرف سے، وہ انسان جو ہے وہ حاکم شرع کی طرف سے منع نہ کیا گیا ہو اس کو اپنا مال خرچ کرنے کے لیے۔ جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ حاکم شرع اپنا مال خرچ کرنے کی وجہ سے منع کر دیتا ہے، جن میں جو ہے وہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، سفیہ ہے، اور جو ہم نے آپ کے سامنے سب بیان کیا تھا وہ جو ہیں اگر ان میں سے کوئی شخص کسی چیز کو وقف کرتا ہے تو وہ چیز وقف نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس مال کے شرائط ہیں کہ جس کو وقف کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خود اسی شخص کی سمپتی ہو جو اس کو وقف کر رہا ہے، یعنی اس کی ملکیت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کی ملکیت کو جو ہے وہ وقف کر دے کہ یہ فلانے کی ملکیت ہے، فلانے کی زمین ہے اور میں اسے مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر جو ہے وہ کوئی انسان جو ہے دادا کی زمین کو جو ہے ابھی اس کے ورثے میں نہیں آئی ہے، دادا بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، اور پہلے ہی سے وقف کر دیتا ہے کہ میں نے جو ہے اپنے حصے کو وقف کر دیا ہے، ابھی اس کو پہنچا ہی نہیں ہے، اس کی ملکیت نہیں ہوا ہے، لہذا جو ہے وقف نہیں کر سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو چیز وقف کی جا رہی ہے اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ حلال ہونا چاہیے، یعنی اس کو جس چیز میں یوز کیا جاتا ہے، جس چیز میں استعمال کیا جاتا ہے وہ حلال چیز ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا استعمال جو ہے وہ حرام کاموں میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے وہ شطرنج جس سے کھیلا جاتا ہے اس کو جو ہے کسی کے لیے وقف کر دیتا ہے کہ میں یہ فلاں صاحب کے لیے وقف کر دیتا ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اور کوئی ایسی چیز کہ جس سے جو ہے وہ صرف حرام کام ہوتا ہے اس کو وقف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری شرط یہ ہے کہ وقف جو چیز کی جا رہی ہے وہ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ استعمال کرنے سے وہ خود ختم نہ ہو جاتی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کھانا وقف کرے، اس کو وقف نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کھانے کو استعمال کریں گے یعنی کھائیں گے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ ایک شرط یہ ہے کہ جب اس چیز کو استعمال کیا جائے تو وہ ختم نہ ہوتی ہو، یعنی اس کا اصل جو ہے وہ باقی رہے۔ مثال کے طور پر ٹیوب لائٹ وقف کی جائے، کیمرہ وقف کر دیا جائے مسجد یا امام بارگاہ کو، یا کوئی اور چیز وقف کی جائے، مثال کے طور پر جیسے چٹائیاں وقف کی جاتی ہیں، سجدہ گاہیں وقف کی جاتی ہیں، اور ٹوپیاں، تسبیح ہیں، اور جو بھی چیزیں وقف کی جاتی ہیں ایسی ہونی چاہیے کہ جب ان کو استعمال کرے تو وہ خود ضائع نہ ہو جاتی ہوں، یعنی استعمال کرنے سے ختم نہ ہوتی ہوں۔ کھانا وغیرہ وقف نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے استعمال کریں گے ویسے ویسے ختم ہوتا رہے گا۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ جناب اگر کوئی مسجد میں کھانا دینا چاہے نمازیوں کے لیے تو اس کو کیوں وقف نہیں کر سکتا، اس کو کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ تو دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں وقف نہیں کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اس کو یا تو نذر شمار کیا جائے گا یا اور کوئی نیک کام شمار کیا جائے گا، لیکن وقف شمار نہیں کیا جائے گا اور وقف کے احکام جو ہے اس پر جاری نہیں ہوں گے۔ چوتھی چیز جو ہے، چوتھی شرط اس مال کے لیے جس کو وقف کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیز ہو کہ جس کو جو ہے وہ کسی کی حوالے کیا جا سکتا ہو، کسی کی ملکیت میں دیا جا سکتا ہو۔ ایسی چیز نہ ہو جس کو کسی کے حوالے ہی نہ کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کا گھوڑا جو ہے وہ بھاگ گیا ہے، یا کسی کے گھوڑے کو کسی نے چرا لیا ہے،
اور وہ آئے امام بارگاہ میں اور آنے کے بعد کہے کہ جناب میں نے اپنا گھوڑا جو ہے وہ امام بارگاہ کے لیے وقف کر دیا ہے، جب گھوڑا ہے ہی نہیں، فرار کر گیا ہے، بھاگ گیا ہے، یا اس کو کسی نے چرا لیا ہے، تو وہ جو ہے وہ تحویل میں نہیں دیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کو فی الحال وقف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ لہذا ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کو وقف یعنی جس کو جو ہے وہ کس حوالے کیا جا سکے اور ملکیت میں دیا جا سکے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شرائط ان کے ہیں کہ جن کے لیے وقف کیا جاتا ہے، ان کے لیے کیا شرط ہے؟ سب سے پہلے تو معین ہونا چاہیے کہ کس کے لیے وقف کیا ہے۔ جو چیز وقف کی جا رہی ہے، مثال کے طور پر زمین وقف کر رہے ہیں تو مسجد کے لیے وقف ہے یا امام بارگاہ کے لیے وقف ہے، یہ چیز جو ہے وہ معین ہونی چاہیے۔ دوسرے جو ہے وہ اگر وقف خاص ہے، یعنی خاص افراد کے لیے، افراد معین ہیں، تو وہ جو ہے موجود ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر جو ہے اگر کوئی انسان امام جماعت کے لیے کسی چیز کو وقف کر رہا ہے تو وہاں پر امام جماعت کا تصور پایا جاتا ہو، مسجد میں جو ہے وہ امام جماعت ہو، یہ نہیں کہ وہاں جو ہے نہ کوئی مسجد ہے نہ کبھی یہاں امام جماعت آیا ہے اور کوئی انسان آئے اور آنے کے بعد کہے کہ میں نے جو ہے مثال کے طور پر ایک ردا لائی یا ایک لباس لائی کہ میں نے اس لباس کو امام جماعت کے لیے وقف کر دیا، جب وہاں امام جماعت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کبھی آئے نہیں ہے، نہ کوئی پروگرام ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس وقت وقف صحیح نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر وقف عام ہو تو جس وقت وقف کیا جا رہا ہے اس وقت جو ہے ان کا موجود ہونا جو ہے ممکن ہو، یعنی وقف عام ہے، مثال کے طور پر مسجد کے لیے زمین وقف کی جا رہی ہے، تو ایسے موقع پر زمین وقف کی جا رہی ہو، ایسی جگہ پر زمین وقف کی جا رہی ہو کہ جہاں مسلمان موجود ہوں۔ اگر جو ہے کسی ایسی جگہ پر زمین وقف کی جائے کہ جہاں مسلمانوں کا تصور ہی نہیں پایا جاتا ہے، جہاں مسلمان ہے ہی نہیں، تو وہاں جو ہے مسجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ مثال کے طور پر وہاں سے مسافرین کا زیادہ گزر ہوتا ہو، مسافرین آتے ہوں، ٹھہرتے ہوں، تو ایسی صورت پر بھی جو ہے وہاں لا کر ان کو پیش کیا جا سکتا ہے جہاں وقف کیا جا رہا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی ذہنیت ہی نہ ہی ہو، مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ پر جو ہے کسی زمین کو امام بارگاہ کے لیے وقف کرنا کہ جہاں نہ مجلس کا تصور کیا جا سکے کہ وہاں پر ایسے مقام پر جو ہے وہ مجلس ہوگی یا وہاں آبادی ہو یا وہاں سے جو ہے وہ مجلس کرنے والوں کا گزر ہوتا ہو، ایسا سب نہ ہو تو پھر وہاں جو ہے وہ وقف کے کوئی معنی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ کسی چوٹی پر پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے بعد جو ہے جہاں نہ آبادی کا وہاں تصور ہو، شیعہ اور مسلمان تو دور کی بات، وہاں آبادی کا تصور نہ ہو، کوئی کہے کہ میں جو ہوں اس چوٹی کو سرکار سے خرید رہا ہوں اور خریدنے کے بعد جو ہے وہ امام بارگاہ کے لیے وقف کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں جن کے لیے وقف کیا جا رہا ہو وہ لوگ اگر حاضر نہیں ہیں تو حاضر ہو سکتے ہوں۔ یہ شرائط ان کے ہیں جن کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ اب جو ہے چند ایک شرطیں اور ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں اور پھر آج کا پروگرام ہمارا یہیں پر تمام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وقف کا صیغہ جو ہے وہ ایسے الفاظ میں بیان کیا جائے کہ جس سے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ کسی چیز کو وقف کیا جا رہا ہے، کسی چیز کو وقف کرنے کا ارادہ ہے، یعنی ایسے الفاظ سے ادا کیا جائے کہ جس سے ظاہر ہو جائے بات کہ فلاں شخص جو ہے کسی چیز کو کچھ لوگوں کے لیے، مسجد کے لیے، امام بارگاہ کے لیے، مدرسے کے لیے، یونیورسٹی کے لیے کسی چیز کو وقف کر رہا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وقف جو ہے وہ دائمی ہونا چاہیے، یعنی ہمیشہ کے لیے وقف کر رہا ہے، ٹائم معین نہیں ہونا چاہیے، یعنی
مدت معینہ کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے وہ ایک ٹیوب لائٹ لے کر آئے اور لانے کے بعد جو ہے وہ مسجد میں کہے کہ میں جو ہوں اس کو ایک ہفتے کے لیے مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ جناب پھر اگر کوئی مسجد میں انتظام نہیں ہے اور اگر کوئی اپنی لائٹ وغیرہ لانا چاہے تاکہ اندھیرا ختم ہو جائے، نمازی نماز پڑھ سکیں، افطار کا وقت ہو تو افطار کر لیں، تو کیا وہ نہیں لا سکتا ہے؟ لا سکتا ہے، لیکن اس کو وقف نہیں کہیں گے، اس کو جو ہے وہ دوسرے نیک کاموں میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری شرط یہ ہے کہ احتیاط کی بنا پر وقف جو ہے وہ مستقل ہونا چاہیے، یعنی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے، کسی شرط پر جو ہے وہ مشروط اور موقوف نہیں ہونا چاہیے، معلق نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر انسان جو ہے اپنی زمین کو مسجد کے لیے وقف کرے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط لگائے اگر اس سال اس زمین نے جو ہے وہ اچھی پیداوار ہمیں دی یا اچھی فصل اس میں ہوئی تو ہم اس کو جو ہے وہ وقف کر دیں گے، یہ نہیں۔ یا اگر ہمارا وہ دوسرا مکان جو ہے وہ 50 لاکھ کا بک گیا تو ہم اس مکان کو جو ہے وہ مسجد کے لیے وقف کر دیں گے۔ یہ تمام شرائط اور قاعدے جو ہیں وہ وقف میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ احتیاط یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ یعنی مستقل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آخری شرط یہ ہے کہ وقف جب انسان کر رہا ہو تو دوسروں کے لیے وقف کر رہا ہو، خود اپنے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود تو اس کا مالک ہے ہی۔ اگر وقف کرنا ہے تو دوسروں کے لیے وقف کرنا پڑے گا۔ اگر خود اپنے لیے کسی چیز کو رکھ رہا ہے تو وہ وقف نہیں ہے بلکہ اس کا مالک ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ وقف کے احکام شامل نہیں ہوں گے۔ دوستوں، ہمارا پروگرام آج کا یہیں پر تمام ہو جاتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور وقف کے احکام آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين.